گئی، مگر سپریٹ الگ سے جوانی کے بارے میں کیوں کوشچن کیا گیا؟ محدثین فرماتے ہیں اس لیے کہ جب جوانی میں انسان قوتور ہوتا ہے تو گناہ کرنے کی طاقت بھی زیادہ ہوتی ہے، گناہ کرنے کی طاقت بھی زیادہ ہوتی ہے، اور جو گناہ میں اپنی زندگی کو برباد کر دے گا تو بڑھاپا بھی اس کا برباد ہو جاتا ہے، بلکہ پوری زندگی برباد ہو جاتی ہے۔ اور جوان کسی قوم کی بہت بڑی عظیم طاقت ہے، بلکہ جوان مستقبل ہے کسی بھی قوم کا۔ اگر وہ صحیح راستے پر ہوگا تو پھر اس کی قوم کا مستقبل تابناک ہوگا، روشن ہوگا۔ اس قوم کو کوئی ذلیل نہیں کر سکتا جس قوم کا جوان بیدار ہے۔ آپ جانتے ہیں نا، ابو جہل میٹنگیں کیا کرتا تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف پلاننگ بناتا تھا، اور ہر میٹنگ میں اس کی یہ بات ہوتی تھی، وہ یہ کہتا کہ مجھے اس بات کا بڑا ڈر ہوتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جو لوگ جڑ رہے ہیں ان میں جوانوں کی تعداد زیادہ ہے۔ جوان جڑ رہے، بوڑھے جڑتے ہیں، تو بوڑھوں کو آپ نے پیش کیا تھا اسلام، بوڑھے اسلام نہیں لایا کرتے تھے، بڑے بڑے جو سردار تھے عمر درازی تھے نا، مگر جو جوان تھے وہ داخل اسلام ہوا کرتے تھے۔ ابو جہل کو اسی کا ڈر تھا کہ جوان جڑ جا رہے، مجھے ڈر اسی بات کا، کسی اور کا ڈر نہیں ہے۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، جوانوں کو بیدار ہونے کی ضرورت ہے، مگر افسوس آج ہماری قوم کی جوان عیاشیوں میں مست ہے، انٹرنیٹ کی گندگی میں پوری راتیں گزارتے، پتا ہے کہ انہیں حساب دینا ہی نہیں، ایسا جان کر رکھا ہوا ہے۔ کیا ہماری جوانی اسی لیے تھی کہ ہم نے پوری راتیں گندگی میں گزار دے؟ کیا ہماری جوانی اسی لیے ہے؟ کچھ نوجوانوں نے ایسی مینٹیلیٹی بنائی بھی ہے، جب تک دو چار لڑکیوں کے ساتھ ہمارا افیئر نہیں ہوگا کہ جوانی کس کام کی؟ مادر موبائل پر گھنٹوں بھر جو اجنبی لڑکی ہوا کرتی ہے، ان لڑکیوں سے چیٹنگ، باتیں، کالنگ نہیں ہوتی، ان کو دل کو سکون نہیں ملتا، ایک دوسرے کو گناہ کی دعوت دیتے، ابھارتے ہیں۔ میں سنی بھی کہانی نہیں، اپنی آنکھوں سے دیکھی بھی بات بتا رہا ہوں آپ۔ یہ ماحول اتنا گندا کریٹ ہو گیا ہے کہ جب لوگوں میں، دوستوں میں رہے گا تب بھی گناہ میں ملوث رہے گا، جب بند کمرے میں اپنے بیڈ روم میں آئے گا تب بھی گندگی کے اس دلدل میں دھستا ہوا نظر آئے گا، جس میں نکلنے میں اتنی تاخیر ہوتی ہے کہ جب وہ آنکھ کھولنا چاہتا ہے تو صبح فجر کی وقت ہوتی ہے، وقت ہو جاتا ہے، وہ آنکھ بند کر کے سو جاتا ہے، پھر اس کی صبح 2 بجے ہوتی ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی پیارے دیوانے، یہ آج ہماری نوجوانوں کا حال ہے، یہ صورتحال نوجوانوں کی زندگی کا ہے۔ یہ ہمارے نوجوان جب تک بیدار نہیں ہوں گے، اپنی ذمہ داری کو نہیں سمجھیں گے، اللہ کا ڈر اپنے سینے میں پیدا نہ کریں گے، اس سوال میں جواب دینے کی تیاری نہیں کریں گے دوسرے سوال کا، تو پھر اس وقت تک ہماری قوم کے اندر بیداری نہیں آئے گی، ہماری قوم کے اندر تبدیلی نہیں آئے گی۔ ضرورت نوجوانوں کی، اور آپ پورا اتہاس اٹھا کر دیکھیں، ہسٹری اٹھا کر دیکھیں، جہاں بھی انقلاب برپا ہوا ہے انہی نوجوانوں کی پاکیزگی نے انقلاب برپا کیا، نوجوانوں کی محنت نے، نوجوانوں کا عشق نے، محبت نے۔ حکومت ہم نے ایسے ہی نہیں کی، تخت و تاج ہمارے قدموں میں پڑے رہتے تو نوجوانوں کی نظریں پاکیزہ ہوا کرتی۔ نماز پڑھ کے باہر اٹھتے نوجوان، آنے جانے والی عورتوں کو ٹکٹکی باندھ کے دیکھتے۔ یہ آنکھوں کا زنا ہے، آنکھوں کو پاکیزہ رکھو آپ۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی پیروی، یہ آنکھیں اگر پاکیزہ ہوگی تخت و تاج تمہارے قدموں میں ہوگا۔ آپ اتہاس اٹھا کر دیکھیں، سلطان التمش علیہ الرحمہ بادشاہ ہے نا وقت کی، وقت کا سلطان، بہت ساری ذمہ داریاں ہیں آپ کے اوپر، مگر آنکھیں کتنی پاکیزہ ہے، قربان جائیے۔ ان کے پیر و مرشد حضرت بختیار کاکی علیہ رحمہ انتقال ہو گیا، انتقال کی خبر سارے لوگوں تک پہنچ گئی، سب لوگ جنازے کی نماز میں شرکت کے لیے حاضر ہو گئے، مگر آپ کی یہ وصیت تھی کہ میری جنازے کی نماز وہ شخص پڑھائے گا جس نے زندگی میں صرف 4 عورتوں کا چہرہ دیکھا ہو، 5ویں عورت کا چہرہ دیکھا ہے تو پھر میری جنازے کی نماز نہیں پڑھا سکتا۔ یہ شرط تھی آپ کی، اور بھی شرائط تھے، مگر موضوع کے تعلق سے میں اسی کو کوڈ کر رہا ہوں۔ فرمایا کہ 4 عورتوں کا چہرہ دیکھا ہو وہی شخص پڑھا سکتا ہے۔ بڑے بڑے لوگ جنازے میں شرکت کیے، جنازہ رکھا گیا، کسی کی ہمت نہ تھی کہ آگے بڑھے۔ اللہ اکبر، وقت کا سلطان ہے، وقت کا بادشاہ سلطان التمش، آپ جنازے کے قریب آئے، جنازے پر سفید چادر ڈھکی ہوئی تھی، آپ نے اس چادر کو اپنے پیر و مرشد کے جنازے سے سرکایا، چہرے سے سرکا کے کہنے لگے، حضور آپ دنیا سے پردہ فرما گئے مگر مجھ گنہگار کو بے پردہ کر گئے۔ آپ دنیا سے پردہ فرما گئے، مجھ گنہگار کو بے پردہ کر گئے۔
یہ کہتے ہوئے لوگوں سے کہنے لگے کہ جنازے کی نماز کی تیاری کرو، میں نماز پڑھاؤں گا۔ لوگوں نے پکڑ لیا آپ کو، کہنے لگے سرکار پیر و مرشد کی وصیت ہے کہ وہی جنازے کی نماز پڑھائے گا جس نے 4 عورتوں کا چہرہ دیکھا ہو۔ آپ وقت کے بادشاہ ہیں، بہت ساری ذمہ داریاں ہیں، ہر ایک سے ملاقات کرنی ہوتی ہے، سب کا خیال رکھنا ہوتا ہے۔ کیا آپ اس شرط پر کھرے اترتے ہیں؟ اللہ اکبر، قربان جائیے۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں، میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں میں نے زندگی میں صرف 4 ہی عورتوں کا چہرہ دیکھا، اس کے علاوہ 5ویں عورت کو میں نے دیکھا ہی نہیں۔ کہا وہ کیسے؟ کہتے پہلی عورت وہ ہے جس کا میں نے چہرہ دیکھا ہے وہ میری ماں ہے، اور دوسری عورت وہ ہے جس کا میں نے چہرہ دیکھا ہے وہ میری بہن ہے، اور تیسری عورت وہ ہے جس کا میں نے چہرہ دیکھا ہے وہ میری بیوی ہے، اور چوتھی عورت وہ ہے جس کا میں نے چہرہ دیکھا وہ میری بیٹی ہے۔ ان 4 کے علاوہ میں نے 5ویں عورت کا چہرہ ہی نہیں دیکھا۔ جب آنکھیں نظریں اتنی پاکیزہ تھی تب تو تاج قدموں میں ہوا کرتے تھے۔ آج ہماری آنکھوں کا کیا حال ہے؟ آج ہماری نظروں کا کیا حال ہے؟ یہ ہمیں حساب کرنا ہے مسلمانوں۔ ہماری راتیں کیسے گزرتی ہے، ہمارا دن کیسا گزرتا ہے، اس کا حساب ہمیں لگانا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ تبدیلیاں آئیں تو خود سے ہی ہم کریں، اپنے اندر تبدیلیاں لائیں، ایک ساتھ نہیں، دھیرے دھیرے تو لایا کریں تو ضرور اس کے اندر تبدیلیاں آئیں گی۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوان، جب نظریں پاکیزہ ہوتی ہیں نا تو پھر دل کو بڑا سکون ملتا ہے، بڑا سکون ملتا ہے، بڑا اطمینان ملتا ہے۔ ہم نے ایسے نوجوانوں کو ہمارے سامنے آ کر بتاتے ہوئے سنا ہے کہ جو عورتوں کو ہم بد نظری کیا کرتے تھے، جن عورتوں کی، تو بد نظری کرنے کے بعد سکون نہیں ملتا تھا، بے چینی ہوتی تھی۔ آج اللہ کے ڈر سے بد نظری کے بجائے اپنی نظر جھکا لیا تو وہ سکون دنیا میں ملا کہ اس سے پہلے کبھی نہیں ملا۔